بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج بالکل ایک ایکسکلوسیو نوعیت کا پروگرام ہے اور سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں. ارے خان صاحب, آتے ہیں اب آپ کی پالیٹکس پارٹی کی طرف. آپ کے یہ مشکل ترین وقت آیا, پہلا مشکل وقت تھا, اور اس میں بہت سارے دودھ پینے والے جو مجنوں ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ایسے ایسے کردار جن کو آپ نے بہت عزت دی, علی زیدی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل, وہ چلے گئے, اور سیف اللہ نیازی صاحب چلے گئے. یہ جو لوگ گئے ہیں ان کے جو چلے گئے ہیں اور کچھ خاموش ہو گئے ہیں. شفقت محمود صاحب خاموش ہیں. ان کا مستقبل کیا ہوگا جب آپ واپس, کیا کوئی پالیسی چینج ہو سکتی ہے کہ جناب بس ٹھیک ہے عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, یہ مشکل وقت تھا, چلے گئے, واپس لے لیتے ہیں ان کو؟ دیکھیے صابر, یہ بڑا مشکل اس کا جواب. مشکل جواب کیوں کہ میں جو بھی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں ان کو کئیوں کو معاف کر دوں گا, کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی یہ کر لیں, ایک پارٹی جس کے ساتھ عوام کھڑی ہو جاتی ہے اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور یہ دنیا کی تاریخ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ ایک بار قوم کھڑی ہو جاتی ہے ایک طرف, پبلک اوپینین جب جڑ جاتا ہے نا کسی کے ساتھ, تو وہ آپ جو مرضی حربے استعمال کریں, اس نے جیتنا اسی نہیں. تو میرے سے یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا آپ جواب دیں گے یہ اگر وہ واپس آنا چاہیں. میرے خیال میں یہ مشکل اس لیے ہے کہ اس وقت بڑے ایسے لوگ ہیں جو بڑی مشکلیں برداشت کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, میں تو ان کو سلام کرتا ہوں کہ جو اس وقت جس طرح کی ان کی فیملیز کے اوپر زور ڈالا ہوا ہے, کئیوں کے بھائی پکڑ لیے ہیں, کئیوں کے بچوں کو انہوں نے پکڑا ہے, بزنسز بند کر دیے ہیں, رشتہ داروں کے گھر چلے گئے ہیں, گھر توڑ دیے ہیں, گھر لوٹے ہیں, یعنی اس سارے, اور کئی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور ان سے صرف کہتے ہیں کہ جی ایک چیز کہہ دو کہ عمران خان کے ساتھ آپ چھوڑ رہے ہیں, تو وہ ان کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے. تو میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میں کس طرح وہ جو لوگ اس وقت سارا پریشر برداشت کر رہے ہیں, میں ان کو کیسے فیس کروں گا اگر میں وہ لوگ جنہوں نے پریشر کے باوجود ہی پارٹی چھوڑ گئے. لیکن کئیوں کو مجھے پتا بڑا پریشر پڑا, مثلا شیرین مزاری ہے, مجھے پتا ہے کہ اس کی برداشت سے اوپر چلا گیا. جی ہاں. جو اس نے وہ کرنا چاہتی تھی, جو انہوں نے اسے کیا ہے, جو اس کی صحت کا حال تھا شیرین جی کی, ہاں. پھر اس کی بیٹی تھی, میرے خیال میں اس نے وہ اس لیول پہ لے گئے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی. لیکن وہ دیکھیں, اس نے کسی پارٹی میں نہیں گئی, اس نے جی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی. تو ایسے بھی لوگ ہیں, تو ان کے لیے ہم اور طرح جب انشاءاللہ جب وقت اچھا آئے گا. لیکن اور یہ آسان نہیں ہے, اس کا یعنی فیصلہ کرنا آسان نہیں. دوسری جانب علی محمد خان ہیں, شہریار افریدی ہیں, میاں محمود رشید ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, یاسمین راشد ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری ہیں, عامر ڈوگر ہیں, فردوس شمیم نقوی ہیں. یہ بھی تو خان صاحب فیس کر رہے ہیں نا, جبکہ یہ جو جتنے بھی میں نے دودھ پینے والے مجنوں ہیں وہ بالکل آرام سے چلے گئے, یہ سب لوگ فیس کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ میں چودھری پرویز الہی صاحب کے بارے میں آپ سے بات ضرور کروں گا. جی, میں سب سے زیادہ تو حیران ہوں چودھری پرویز الہی پہ, کیونکہ اس عمر پہ, اور مجھے جو پتا ہے کہ انہوں نے جان کے جیل میں ان کے لیے بڑی سخت کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں, وہ سب کچھ برداشت کرنا, تو میں تو سلام کرتا. میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس طرح کا جو سختی ہے وہ کر سکیں گے. اور پھر جب سارے آپ نے نام لیے, دیکھیں شہریار افریدی سے جو کیا, اس کی بیوی کو پکڑ لیا, پھر ایک دوسری جگہ بیوی پکڑنے, اس کو بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی. تو علی محمد جس طرح اس کے اوپر پریشر, اور پھر یہ میاں محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, بیوی پکڑ لی اس کی, بیوی گئی عدالت میں, اس کو پکڑے جیل میں. یعنی یہ پہلے تو یہ ہماری ساری روایتوں کے خلاف. اسلام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ جاتے تھے تو یہ تو اپنے ہیں نا, وہ دشمنوں کو کہتے تھے کہ آپ نے ان کی عورتیں, بچے اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, یعنی حکم ہوتا تھا فوج کو. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے وہ کر رہے ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے اور جو فلسطین کے ساتھ اسرائیل کر رہا ہے, ہمارے سے وہ کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر پہنچ گئے.
تو یہ ساروں کی بڑی اسپیشل جگہ ہوگی اور انشاءاللہ پارٹی میں بھی ان کی بڑی اسپیشل جگہ ہوگی انشاءاللہ آگے. اور سر یہ بتائیں کہ سینٹ آپ کے پاس ہے، سینیٹر موجود ہیں، محسن عزیز صاحب ہمیں کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں، شہزاد وسیم بھی ہیں. میں نے خود لوگوں کو کہا ہوا کہ دیکھیں کئی لوگ جو جن سے مثلا مراد سعید ہے، جس طرح اعظم سواتی ہے، یعنی وہ لوگ جن کو قاسم سوری ہے ہمارا بلوچستان، قاسم سوری کے بھائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں، بزنسز بند کر دیے اس بیچارے کی ساری، ایک بھائی کو لے گئے ہیں، دوسرا بھائی بھاگا ہوا ہے. تو یعنی وہ تین ہی بھائی تھے، اکٹھے رہتے تھے، تو ان کی والدہ اب اکیلی ہیں، یعنی ان کی جو بیوی ہیں. تو ان ساروں کے اوپر انہوں نے یہ اس طرح کا تشدد کیا ہوا اور زور لگا رہے ہیں. تو میں پھر سے یہ کہوں گا کہ میں تو ان کو خاص یہ جگہ میرے دل میں بھی ہوگی اور پارٹی میں بھی انشاءاللہ ہم کبھی ان کو نہیں بھولیں گے. اچھا خان صاحب، آپ پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، پیغامات بھجوائے گئے پچھلے دنوں بھی کہ آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے الگ ہو جائیں، یعنی آپ الیکٹورل پالیٹکس سے الگ ہو جائیں، الیکشن نہ لڑیں تاکہ وزیر اعظم نہ بن سکیں، پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، یا پھر آپ باہر چلے جائیں، کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لیں اور یہ الیکشن ہو لینے دیں. اس الیکشن کے بعد آپ آ جائیں، اس الیکشن کو آپ کے بغیر لڑنا چاہیے اور پارٹی آپ کی اگر آنا چاہے تو کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. تو کیا آپ نے اس بارے میں بھی کوئی پلان بی بنایا ہوا ہے، کوئی آصف علی زرداری صاحب ٹائپ کا، کہ آپ پیچھے بیٹھ کے پارٹی چلائیں اور پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، کوئی کمیٹی بنا دیں اسپیشل قسم کی، سپر کمیٹی، وہ سارے معاملات دیکھیں جیسے آپ نے بنائی بھی تھی؟ دیکھیں آصف علی زرداری یا نواز شریف یہ کوئی پالیٹکس میں کسی بڑے مقصد کے لیے نہیں آئے، یہ پیسے بنانے ہیں. ان کا اگر پیسہ بنتا رہے گا ان کو کیا فرق پڑتا ہے، پیچھے پریزیڈنٹ بن جائے گا، اوپر بیٹھ کے پریزیڈنٹ بن کے 50 دفعہ دبئی کی نجی وزٹس پہ جا رہے ہیں. وہ نواز شریف پرائم منسٹر بن کے 22 دفعہ لنڈن پرائیویٹ وزٹس پہ گیا ہے. میرے بچے تھے وہاں، میں 3.5 سال میرے بچے وہاں انگلینڈ میں، 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ میں جانے کے لیے پرائم منسٹر. اس پہ آپ پہ بہت اعتراض ہوتا ہے، آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ انویٹیشن کیوں نہیں قبول کیا؟ پہلی دفعہ انویٹیشن اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ وہاں بریکسٹ کا ایشو بنا ہوا تھا. وہ ٹریزا میں ان کی پرائم منسٹر تھی اور ان کو بہت بڑا کرائسس آیا، تو مجھے دعوت ہوتی، لیکن میں نے سوچا کہ وہاں تو ٹرانزٹ ہو رہی ہے گورنمنٹ، تو جب آپ باہر جاتے ہیں ملک سے آپ بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ کا جو سارا جو ٹرپ ہوتی ہے آپ ملک کے ڈالرز خرچ کرتے ہیں. تو میں تو ٹرپ تب کرتا تھا جب مجھے ہو کہ میرے ملک کو فائدہ ہے، تو مجھے اس پہلے ٹرپ سے کوئی فائدہ نہیں نظر آیا. دوسری جو ٹرپ تھی وہ میں نے جانا ضرور تھا، بورس جانسن نے خاص مجھے بلایا، لیکن میں اس لیے نہیں گیا کہ یہاں ایک وہ ہو گیا ٹی ایل پی کا کوئی ان کا مارچ ہو رہی تھی اسلام آباد میں، وہ پولیس والوں کو پولیس والے انجرڈ تھے اس کے اندر، وہ بڑا ہو رہا تھا، اسلام آباد آ رہے تھے. تو جب ملک میں کرائسس ہو میں کیسے چھوڑ کے ملک باہر جا سکتا ہوں؟ تو میں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو ٹائم نہیں ملا نجی دورے کرنے کا، جو نواز شریف 22 دفعہ لندن چلا گیا. تو ان کے مقصد اور ہیں پاور میں آنے. میں اس لیے نہیں پاور میں آیا کہ میں کوئی پاور پالیٹکس کر کے تو اچھا جی میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں پھر مجھے باری مل جائے گی. میرے لیے تو یہ جہاد ہے، یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے جو 27 سال پہلے شروع کی تھی کہ انصاف کے ساتھ آزادی آتی ہے، اور وہ ایک پورا ایک مشن ہے. وہ مشن کے اندر بھی کبھی آپ کہتے ہیں اچھا جی میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، پہلے کسی کو آگے کر دو تو میں آگے آ جاتا ہوں. کبھی سوچا ہے کہ کسی دنیا میں جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی لیڈ کر رہا ہے ایک موومنٹ اور وہ اگلے کہنے جی ہمیں آپ پسند نہیں ہے تو آپ فلانے کو لے آئیں؟ یہ کوئی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ اور یا کسی موومنٹ میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ تو تب ہوتا ہے جب بندر بانٹ ہو رہی ہو، جو آج کل بندر بانٹ دبئی میں بیٹھ کے ہو رہی ہے. اچھا جی تمہیں ہم سندھ دے دیں گے، اچھا تمہیں ہم کراچی دے دیں گے. خان صاحب ایمان صدر آپ کے لیے کیسا رہے گا؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ صدر مملکت بن جائیں؟ دیکھیں میں یعنی اگر میں نے صدر بننے کے لیے پالیٹکس کرنی ہے تو میں پالیٹکس کر کیوں رہا ہوں؟ میں ویسے ہی نہ کروں. مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی دی ہے، قوم عزت کرتی ہے، دنیا میں جاتا ہوں اللہ نے عزت دی ہے، تو مجھے ضرورت کیا کہ میں جا کے وہاں بیٹھ جاؤں کسی ایوان کے اندر؟ میں اس لیے تو نہیں پالیٹکس کر رہا. اچھا آپ نے ذکر کیا دبئی کا،
पाकिस्तान में खान साहब इक़्तिदार हासिल करने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि बहुत सारे जो पावर कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनके साथ आपको मामलात सेट करने पड़ते हैं। उनमें से एक हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरा हमारे दोस्त ममालिक हैं। इस वक्त भी जो जरदारी साहब हैं वो यूएई को में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब यूएई और प्लस हमारे सऊदी अरब के ब्रदर मुल्क के साथ राब्ते में हैं, उनके जरिए कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपके बिलावल इस वक्त अमेरिका में हैं, वो वाया बाइडन इंतजामिया के जरिए कोई रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप के इन ममालिक के साथ, खासतौर पे MBS और UAE के साथ आपके इस वक्त क्या मरासम है? क्या वो इसमें इंटरवीन करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब को आप माइनस करें, बस ठीक है, इनके लिए रास्ता हमवार करें, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे वो? देखिए साबिर, अगर मुझे और मुल्कों के कंधों पे चढ़ के आना, पावर में आना है, तो मैं आना ही नहीं चाहता। मैं पावर में सिर्फ आना चाहता हूं अगर पाकिस्तान की अवाम मुझे इलेक्ट करे। अगर वो इलेक्ट नहीं करती, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी जिंदगी से बड़ा मुतमईन हूं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। इन लोगों को तो है ना कि इन्होंने तो जिंदगी में कभी, मुझे तो अल्लाह ने सब कुछ दिखा दिया। मैं तो वो, अल्लाह ने शोहरत, मेरी सोच से भी ज्यादा, दुनिया में इज्जत, यानी मुझे किस चीज की कमी है? आप यकीन करें कि मेरे जो 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर के थे, मेरे इतने मुश्किल थे, क्योंकि मैंने अपनी मैं की नफी करके प्राइम मिनिस्टर बना। जो चीजें मैं चाहता था, जो आजादी, मैं एक आजाद आदमी हूँ, मेरे शौक क्या थे? पहाड़ों पे जाना, ट्रैकिंग करना, यानी मेरे और तरह के शौक। मैं फंस गया कमरे के अंदर, सुबह से जाके शाम तक वापस। अब वो वीकेंड आया तो जो छुट्टी का दिन था उस दिन वैसे काम सारे, यानी मैं तो 3.5 साल छुट्टी नहीं ली। सिर्फ 5 दिन कोरोना में मैं बीमार हुआ, 1 दिन छुट्टी नहीं ली। तो अपने मैं को खत्म करके मैंने किया था अपने मुल्क के लिए। तो मुझे कोई जरूरत नहीं है पोजीशन की, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर का शौक बनने का नहीं है कि मैं जाके जी गाड़ियों के आगे पीछे, बल्कि मैं तो एक और तरह का आदमी हूं। मैं तो अकेलेपन में टाइम गुजारा है, मेरे शौक ही सारे और है। मेरी ट्रैकिंग अब वो कर ही नहीं, जब से प्राइम मिनिस्टर बना ट्रैकिंग ही नहीं कर सकता। यानी जो पहाड़ों पे मुझे, जो एक ही तो मेरा असल शौक रह गया, या वो शिकार होता था, वो तो खत्म ही हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें।